بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، السلام علیکم۔ آج میں پھر حاضر ہوں پاکستان کہانی میں ایک اور دلچسپ کہانی کو، جس میں ہم دیکھیں گے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقائے کار کتنا اہم اور بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی کہانی کا جو موضوع ہے دہلی مسلم پرپوزلز 1927، جس کو دہلی مسلم تجاویز 1927 کہا جاتا ہے۔ 1927 میں قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے دہلی میں مارچ 20 1927 کو کچھ تجاویز دیں، جسے دہلی مسلم تجاویز کہا جاتا ہے، اور وہ تجاویز میں یہ کہا گیا کہ ہم مسلمان اپنا علیحدہ ووٹ دینے کا حق سے دستبردار ہوتے ہیں، بشرط کہ ہماری باقی ماندہ مطالبات کو مان لیا جائے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب تحریک خلافت چل رہی تھی اور اسی دوران میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں دوریاں پیدا ہوئیں۔ اسی طرح مسلم لیگ اور کانگریس میں بھی فاصلے بڑھے۔ تو ایسے میں ایک ذاتی اور پرائیویٹ ملاقات میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ملاقات موتی لال نہرو سے ہوئی، جو کہ کانگریس کے بڑے اہم سرکردہ لیڈر تھے۔ تو دونوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ہمیں کیسے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اور کانگریس اور لیگ کو اکٹھا کرنا ہے۔ خاص کر انہیں یہ احساس تھا کہ 1919 کے آئین کے بعد اب 10 سال گزر جائیں گے تو نئے آئینی اصلاحات آئیں گی، تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں جماعتیں مل کر کوئی دوبارہ سے میثاق لکھنؤ کی طرح کا ایک آئینی پیکج تیار کریں۔ تو قائد اعظم نے ان سے کہا کہ بتائیے میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہندو محاسبہ کو اور باقی ہندو انتہا پسند لوگوں کو، مسلمانوں کو علیحدہ ووٹ دینے کا حق، سیپریٹ الیکٹوریٹ، جو کہ 1909 میں پارلیمنٹری ریفارمز میں دیا گیا تھا، اس سے وہ مسلمانوں کو نفرت سے دیکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک علیحدہ قوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس سے دستبردار ہو جائیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے باقی مطالبات مانوں گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا دہلی میں، اور 20 مارچ 1927 کو کچھ تجاویز جو تھیں وہ انہوں نے کی۔ وہ اس جو کانفرنس میں، جو میٹنگ میں جو لوگ شامل ہوئے، ان میں مولانا محمد علی جوہر، میاں محمد شفیع، سر محمد نواز، ڈاکٹر مختار انصاری، یہ چیدہ لوگ تھے جو اس پہ شامل ہوئے، اور انہوں نے چند ایک تجاویز وہ اس کو فائنل کیا۔ اس میں پہلی شک انہوں نے یہ کہی کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے اور مکمل صوبے کا درجہ دے دیا جائے۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ NWFP اور بلوچستان کو مکمل صوبے کا درجہ دیا جائے۔ تیسرا انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ اگر ہندو اکثریت صوبوں میں مسلمانوں کو جو مراعات دی جائیں گی، اسی طرح کی مراعات جو ہیں وہ NWFP، بلوچستان اور سندھ میں ہندوؤں اور غیر مسلمانوں کو دی جائیں گی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو ان کے آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے۔ پھر ایک اور ان کی جو کلاز اس میں شامل تھی، یہ کہا گیا کہ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نشستیں دی جائیں۔ پھر یہ بھی اس میں شامل کیا گیا کہ کوئی بھی ایسی قرارداد
یا بل وہ منظور نہ کیا جائے، چاہے وہ اس کا تعلق مذہبی معاملات سے ہو یا سیاسی معاملات سے ہوں، جب تک کہ ایک کمیونٹی کے 3/4 یعنی 80% لوگ اس کے حق میں ووٹ نہ ڈالیں۔ تو یہ بنیادی طور پر انہوں نے مطالبات کیے اور یہ کہا کہ اگر یہ ہمارے مطالبات مان لیے جائیں تو مسلمانان ہند اپنی خوشی سے، رضامندی سے، اب جو ان کو علیحدہ ووٹ دینے کا حق ملا تھا، حق نیابت ملی تھی، سیپریٹ الیکٹریٹ ملا تھا، وہ اس سے سرنڈر کر دیں گے، اس کو فورگو کر دیں گے۔ تو یہ انہوں نے جو سیپریٹ الیکٹریٹ ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا ان مطالبات کو۔ تو یہ بڑا فیئر انف میں سمجھتا ہوں کہ پیکج تھا جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ دیا، مگر بدقسمتی سے میاں محمد شفیع جو کہ اس وقت دہلی میں ان تجاویز کے موقع پر شامل تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت انہوں نے شاید قائد اعظم کے احتراماً اس سے اختلاف نہیں کیا، مگر بعد ازاں انہوں نے اس سے شدید اختلاف کیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی ان دہلی مسلم تجاویز کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو کہ لاہور میں منعقد ہوگا، وہاں پر اس کی حتمی منظوری دی جائے گی، مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے موتی لال نہرو کے کہنے پر یہ تجاویز دے دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تجاویز جو دی ہیں اس میں بظاہر تمام تر جو رسک ہے، خطرہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی لاحق ہے، اس سے بھی زیادہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ریپوٹیشن، کریڈیبلٹی اور بظاہر دو قومی نظریے کا جو بنیادی اصول بنا تھا اس کو ہی داؤ پر لگا دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے دہلی مسلم تجاویز۔ میں اب آپ کے سوالات جو ہیں وہ سوالات اور جوابات کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میاں محمد شفیع کہا جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں شامل تھے جہاں دہلی مسلم تجاویز پیش کی گئی تھی، مگر بعد ازاں وہ کیوں اس سے منکر ہو گئے اور پھر کیوں انہوں نے اپنی شفیع لیگ بنا لی۔ یقیناً میاں محمد شفیع اکیلے نہیں تھے، اور یہ کہ اس کے بعد واقعات یوں گئے کہ سائمن کمیشن بھی اکتوبر نومبر میں آ گیا، اور سائمن کمیشن کا قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کے ساتھ مل کر بائیکاٹ کر دیا اور یہ کہا کہ اس میں چونکہ کوئی ہندوستانی شامل نہیں ہے، سب انگریزوں پر مشتمل ہے، تو گویا انہوں نے ایک اور زیادہ رسک لے لیا، حکومت پر انحصار اس کا ختم کر دیا اور پوری طرح دباؤ انگریزوں پر ڈالنے کے لیے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ تو ایسے میں جو یہاں پر پنجاب میں جو لیڈر تھے یا بنگال میں لیڈر تھے یا باقی جو سیکنڈ لیئر تھی قائد اعظم کے بعد، ان میں میاں فضل حسین، علامہ محمد اقبال، میاں محمد شفیع، پھر سر آغا خان اور بھی جتنے، مولانا محمد علی جوہر بھی جو کہ اس وقت موقع پہ موجود تھے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ 20 مارچ کی جو تجاویز تھیں اس کے بعد جو کانگریس نے رد عمل شو کیا یا ہندوستان کے حالات جس طرف جا رہے تھے، وہ مطمئن نہیں تھے کہ ہمیں کسی طرح بھی علیحدہ ووٹ دینے کے حق سے دستبردار ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب یہاں پر لاہور میں سالانہ اجلاس ہوا تو قائد اعظم تو نہیں آئے، قائد اعظم نے علیحدہ اجلاس کیا، تو شفیع لیگ نے جسے شفیع لیگ کہا جاتا ہے، انہوں نے دونوں چیزوں سے قائد اعظم سے اختلاف کیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹریٹ کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ہم جوائنٹ الیکٹریٹ کو مان سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم سائمن کمیشن کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے
ہم سائمن کمیشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ اختلاف رائے کبھی نہ کبھار آ جاتا ہے۔ آگے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ آیا میاں محمد شفیع اور قائد اعظم محمد علی جناح تسلسل سے علیحدہ رہتے ہیں یا اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اس پر بات ہم کریں گے۔ لیکن اس وقت دہلی مسلم تجاویز کی وجہ سے یقیناً مسلمانوں میں دو دھڑے بن گئے، تقسیم ہو گئے۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس نے ان تجاویز کو تسلیم کر لیا؟ بظاہر تو کانگریس نے اپنے ایک اجلاس میں بڑی تعریف کی قائد اعظم کی اس کوشش کی اور بڑا خوشائند قرار دیا کہ اگر مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح علیحدہ ووٹ دینے کے حق سے دستبردار ہوئے ہیں تو اس سے یقیناً ایک تو یہ کہ ہم ہندوستانی بٹیں گے نہیں، دوسرے یہ کہ ہندو مسلم تعلقات بہتر ہوں گے اور فسادات میں بھی کمی آئے گی۔ آپ کا جو سوال ہے موتی لال نہرو نے کیا اپنا وعدہ وفا کیا یا نہیں کیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ وہ موتی لال نہرو نے ذاتی حیثیت سے وعدہ کیا اور وہ بعد ازاں جب نہرو رپورٹ آئے گی اور موتی لال نہرو ہی اس کی صدارت کریں گے، سربراہی کریں گے، وہ تمام اپنے وعدے بھلا کر وہ جو مین دھارا ہے، مین پولیٹیکل تھاٹ ہے ہندوؤں کی اور کانگریس کی، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا موتی لال نہرو نے، جس سے ہندوستان کی جو تاریخ ہے اس کا دھارا بدلا۔ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے بیٹے نے 1946 میں جو مولانا آزاد نے کہا کہ اس نے ایک تاریخ کو بدل ڈالا اپنی ایک سٹیٹمنٹ سے، تو یہ اس کے باپ نے بھی نہرو رپورٹ میں اسی طرح کی تاریخ رقم کی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو ڈیوائیڈ تھی، اس خلی جو تھی، اس میں مزید اضافہ کیا۔ تو میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ موتی لال نہرو کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ہم کیا کریں کہ یہ جو سیاست ہے، یہ جو سیاسی لیڈر ہیں، جو آپ کا سوال ہے کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح نے کیوں اعتبار کیا، غضب کیا کہ تیرے وعدے پہ اعتبار کیا اور تمام عمر قیامت کا انتظار کیا۔ یہ جو بڑے لیڈر ہوا کرتے ہیں اور وہ بڑے لیڈرز کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، انہیں ظاہر ہے دونوں کانگریس کے اہم ترین لیڈرز تھے، تقریباً کنٹمپریریز تھے اور ایج بھی تھوڑی بہت زیادہ کم تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ قائد اعظم کو شک نہیں تھا کہ موتی لال نہرو جو ہیں وہ کسی طرح کی ان سے چیٹ کریں گے یا کسی طرح کانگریس ان کو اس طرح چیٹ کرے گی، لیکن ایسا ہوا۔ کانگریس بعد ازاں ہوسٹیج ہوتی ہے، وہ ہمارا اگلا موضوع ہے کہ وہ کیسے ہوتی ہے۔ تو قائد اعظم نے جو سیپریٹ الیکٹریٹ جو چھوڑا، وہ آپ کا یہ جو سوال کیوں چھوڑا، وہ دیکھیے سوال یہ ہے، قائد اعظم سمجھتے تھے علیحدہ ووٹ دینے کے حق کی بنا پر ہم علیحدہ قوم نہیں ہوئے ہیں، وہ ابھی تک کمیونٹیز کے تصور میں جاتے ہیں، وہ علیحدہ قوم کو بحیثیت قوم اور ملک کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں۔ تو سیپریٹ الیکٹریٹ جو وہ سمجھتے تھے کہ اس بنیاد پر اگر ہندو سمجھتا ہے یا کانگریس سمجھتی ہے کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، تو وہ انہوں نے اس کی نفی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ لو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ آئینی حق ملا تو ہم قوم ہے، نہیں، ہم یہ حق چھوڑ کر بھی دیکھتے ہیں تو تب بھی ہم قوم ہے، یہ ہمارے مطالبات مان لیجئے۔ وہ مطالبات کے اندر ہی قومیت موجود تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ ہندو لیڈرز بھی اس چیز سے آگاہ تھے کہ قائد اعظم ہمیں آئینی اور سیاسی طور پر ٹریپ کر رہے ہیں، اور وہ خیر وہ اس ٹریپ میں آئے۔ مگر ہمارے جو بعض ہسٹورینز بھی لکھتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی غلطی کی، بڑا فاش غلطی کیا، بھائی الٹیمیٹ اور میکسیمم رسک لیا قائد اعظم محمد علی جناح نے
کہ کس طرح ہندوستان میں امن اور آشتی آ سکے، کس طرح کانگریس اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے قریب آ سکے، اور کس طرح ہم دونوں دوبارہ 1916 کی طرح ایک آئینی پیکج دے کر ہندوستان کے لیے مزید آئینی اصلاحات لے سکیں، اور ہم کس طرح جلد از جلد انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر سکے۔ تو یہ تو تھے قائد اعظم کے افکار اور تھاٹس، اور یہ لیول کوئی عام لیول نہیں ہے۔ یہ بڑے لوگ ہی بڑے خطرات مول لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں نو رسک نو گین۔ تو جنا گین زیادہ کریں گے، یہ میں آپ کو بعد میں ثابت کروں گا۔ اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ہم دہلی مسلم تجاویز کا جائزہ لیں تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ متحدہ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے چھتر چھاؤں میں رہنا چاہتے ہیں، مگر وہ چاہتے کیا ہیں کہ ان کی جو ایک علیحدہ شناخت ہے وہ برقرار رہے، چاہے وہ علیحدہ ووٹ دینے کے حق سے رہے یا مخلوط انتخابات ہو بھی جائیں تو تب بھی رہے۔ ابھی ان کا ٹارگٹ مین کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے زیادہ سے زیادہ صوبے ہو جائیں۔ 6 صوبے ہیں، 2 میں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ اگر سندھ بمبئی سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تیسرا صوبہ NWP اور بلوچستان کو مکمل صوبے کا درجہ مل جاتا ہے تو 5 صوبے بن جائیں گے۔ تو وہ جو 5 صوبے بن جائیں گے تو آپ دیکھیے گا 1935 میں 7 دوسری طرف صوبے ہیں، اور اگر یہ 5 بن جاتے مکمل صوبے کا درجہ ہو جاتا تو ہمیں تقریباً 60% ان کا حصہ ہوتا، 40% ہمارا حصہ ہوتا صوبائی مختار۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جو بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی صوبائی خود مختاری کے معاملات میں اور وفاق کو کم اختیارات دینے کے معاملات پر قرارداد لاہور کے تحت پاکستان کا تصور آیا۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں وہ بالکل نہیں سوچتے، نہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اتنے مایوس ہیں ہندوستان سے کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک کی طرف جانا ہے، اور نہ ہی اس وقت مسلمانوں کی یہ سوچ آ رہی ہے۔ ابھی تو ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کر رہے تھے، ابھی تو ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر، سکھوں کے ساتھ مل کر، مسلمان جو تھے، مسلم لیگ جو تھی، وہ انگریزوں سے جلد بجلد آزادی حاصل کرنا چاہتی تھی، اور جناح اس چیز سے بخوبی واقف تھے کہ مسلم لیگ اور کانگریس اگر متحد ہوتی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ ہندوستان کی آزادی اور جلد از جلد آزادی حاصل کر لیں گے، اور اسی لیے انہوں نے میکسیمم رسک لیا۔ کیا ہم دیکھیں گے آئندہ یہ میکسیمم رسک جو ہے وہ قائد اعظم کو مہنگا تو نہیں پڑ گیا؟ کیا اس میکسیمم رسک میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہاف والی دینا، ہاف والی دینے کے بعد جو کہ کانگریس کو دی گئی، کانگریس آؤٹ تو نہیں ہو گئی؟ یہ فلٹاس ان کو مہنگی تو نہیں پڑ گئی؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا انہوں نے مس ریڈ کیا، انہوں نے اس طرح مس ریڈ کیا، انہوں نے مسلمانوں کو ایک اقلیت کا بھی درجہ دینے سے انکار کیا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا انہوں نے قائد اعظم کی تمام تر نیک نیتی کے باوجود ان کے مطالبات کو بالکل اہمیت نہیں دی۔ ایسے میں اگر جسونت سنگھ صاحب فرماتے ہیں کہ قائد اعظم روز نئے سے نئے مطالبات لے کے آ جاتے تھے، ان کے آئے دن مور کنسیشنز کا نعرہ ہوتا تھا، یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی، تو وہ کب تک چلتا؟ بڑی معصومیت ہے ہسٹوریوگرافی میں لکھتے وقت، جب ہم لکھتے ہیں
تو جو آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہوگی، آئینی ارتقاء ہوگا، جہاں ہندوستان کے لیے ہم آئینی اصلاحات مانگیں گے، تو ایسے میں کیوں قائد اعظم محمد علی جناح یا مسلم لیگ یا مسلمان کیوں نہیں مانگیں گے؟ صرف یہ استحقاق کانگریس کا تھا، ہندو محاسبہ کا تھا، ہندوؤں کا تھا؟ اگر ایسا تھا تو اسی کو تو پھر دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔